أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت 59 آیت. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو. اس آیت میں اللہ نے 3 اطاعتوں کی بات کی. ایک مخصوص اطاعت اللہ کی، اور دوسری اطاعت رسول کی، اور تیسری اطاعت اولی الامر کی. اللہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی اطاعت، رسول سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی اطاعت. یہ اولی الامر کون افراد ہیں، کون سی ہستیاں ہیں اولی الامر؟ اس سلسلے میں تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت جو حکمران ہے وہ اولی الامر ہے. لیکن خود اہل سنت کے بڑے مفسر فخر الدین رازی اسے رد کرتے ہیں، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اکثر دنیا کے بادشاہ ظالم اور جابر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کسی ظالم جابر کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. یہ خلاف عقل ہے، اور کبھی بھی اللہ کا حکم، قرآن کا حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا. اسی لیے بیان کیا گیا ہے مختلف روایات میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ اولی الامر کون ہیں. فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین معصومون مطہرون. میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام اور 9 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے، یہ معصوم اور مطہر اور پاک ہیں. علماء تفسیر کی غالب اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت کے ائمہ ہیں، اور مناقب ارجح المطالب جس میں جناب امیر کے علیہ السلام کے مناقب بیان ہیں، اس میں حسن بن صالح سے روایت کہ امام صادق نے فرمایا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ اولی الامر کون ہیں تو فرمایا کہ یہ آل محمد ہیں. کان علی واللہ منہم، اور ان میں سب سے پہلے علی ہیں، خدا کی قسم علی ان میں سب سے پہلے ہیں. یہ 2 روایت. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ایک اور روایت وضاحت کی، اور اس میں فرمایا کہ علی، میں، علی اور وہ میرے اوصیاء جو قیامت تک آتے رہیں گے، جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ سب کے سب اولی الامر ہیں، اولی الامر کے مصداق.
پھر فرمایا کہ میرے بھائی وصی، وارث اور مومنین کے ولی علی ابن ابی طالب، پھر میرے فرزند حسن، پھر میرے فرزند حسین، پھر حسین کی نسل سے 9 امام، یہ سب کے سب قرآن ان کے ساتھ رہے گا اور یہ سب قرآن کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ ینابیع المعدہ کی روایت۔ اسی طریقے سے روضۃ الاحباب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولی الامر کی شرح کرتے ہوئے روایت بیان کی، جسے جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا کہ جابر سے اپنے تمام اوصیاء کے نام آپ نے بتلائے، اور پھر فرمایا تمام اوصیاء کے نام بتلانے کے بعد کہ اے جابر، تم محمد باقر کے زمانے میں ہوگے، جب تم سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ جابر نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ روایت سوائق محرقہ کی روایت ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز بھی مبہم اور غیر واضح نہیں چھوڑی۔ ہماری گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی آیت سے، زمانے کے امام کے سلسلے میں، کہ جن کو یہ آیت شامل ہے، اولی الامر کا مصداق زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، اور اسی سلسلے میں جو غیبت کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غیبت کبریٰ کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب انبیاء کی سنت ہے، اور وہ انبیاء کے جو ہم نے بتلائے 6 انبیاء کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آج 7ویں نبی جناب موسیٰ بن عمران کا ذکر کرنا ہے۔ جناب موسیٰ بن عمران جناب یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے، ان کی چوتھی پشت میں تھے، اور یہ ان کے بارے میں ملتا ہے، جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ درباری علماء نے پیش گوئی کی اور فرعون کو بتایا کہ یہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے کہ جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا، تمہارا تخت وہ پلٹ دے گا۔ فرعون نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس قدر بچے مارے، ہزاروں بچے قتل کر دیے کہ کہیں موسیٰ ان میں نہ ہو، صرف اس احتمال پر ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ لیکن جب جناب موسیٰ کے والد عمران خود فرعون کے دربار ہی میں، جو فرعون کا جیل خانہ تھا، اس جیل کے داروغہ جناب عمران جناب موسیٰ کے والد تھے، اس رات جناب موسیٰ کی والدہ یوکبد یا یوکبد جن کا نام تھا، وہ کسی کام سے ان کے پاس آئیں اور وہیں جناب موسیٰ کا نطفہ ٹھہر گیا، اور آہستہ آہستہ وقت گزرا۔ فرعون نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ ہر عورت جس پر شک ہو کہ وہ حمل رکھتی ہے، اس عورت کے اوپر ایک دایا اس نے مقرر کی تھی کہ جو خبر دے کہ بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر بیٹا ہے تو وہ اسے وہیں مار دیا کرتا تھا۔ تو یہ دایا کہ جو جناب موسیٰ کی والدہ کے پاس تھی، اس کے دل میں بچے کا کچھ محبت آ گئی، اور جو آپس میں تعلقات تھے جناب موسیٰ کی والدہ اور اس دایا کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کو رحم آ گیا، اور اس نے کہا کہ اچھا، میں اگر رحم میں کوئی بیٹا بھی ہو تو اس کی اطلاع میں فرعون کو نہیں کروں گی، اور یہی ہوا۔ حالانکہ جناب موسیٰ کی والدہ اس پر اعتماد نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، وقت گزرا اور جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب موسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہے، بچے کو لے کر کس طرح سے پرورش کرے، کس طرح سے لوگوں کی نظروں سے بچائے۔ بہرحال 3 مہینے تک بچے کو اپنے پاس رکھا، پرورش کرتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں، اور مسلسل قتل کا خوف رہا، اور اس سلسلے میں وہ پریشان رہی۔
اللہ نے ان پر وحی نازل کی، قرآن کریم کی آیتیں کہ اوحینا الی موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی، اس نے انہیں اشارہ کیا، ہم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ایک تابوت بنائیں، ایک بکس بنائیں کہ جس میں جناب موسیٰ کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں، اور یہی انہوں نے کیا۔ اپنے زمانے کے جو ان کے کارپینٹر تھے ان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے اس کا حکم دیا، جو اس کے اندر بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب حکم ملا اس کارپینٹر، اس بڑھئی کو، تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ جو چھپایا جا رہا ہے۔ وہ سیدھا فرعون کے پاس گیا تاکہ وہ خبر دے۔ فرعون کے دربار میں جب پہنچا اور بتلانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ گونگا ہو گیا، بول نہیں سکا۔ پریشان ہو کے جب دربار سے باہر آیا، پھر اس کی زبان چل پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معجزہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بات کھلے، یہ راز فاش ہو۔ چنانچہ یہ وقت گزرا، وہ بکس تیار ہوا، جناب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بکس میں رکھا۔ 3 مہینے کا بچہ ہے، حسین و جمیل، اور بچہ اس بکس میں جب رکھا اور رکھنے کے بعد اس تابوت کو اچھی طریقے سے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اسے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ کس قدر مشکل کام تھا کہ جو جناب موسیٰ کی والدہ نے اس کام کو انجام دیا کہ آپ نے جناب موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا، اور دریا میں وہ ہچکولے کھاتے ہوئے لہروں سے وہ اسی طرف چلا گیا جس طرف فرعون کا یہ محل کھڑا تھا۔ وہاں فرعون کے نزدیک جو وہاں اوپر کھڑا ہوا وہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی بکس اس طریقے سے تابوت اس کی طرف آ رہا ہے۔ آسیہ بھی وہیں اس کی زوجہ تھی۔ تو جب اس بکس کو نکالا گیا باہر تو اسے پانی سے کھینچ کر نکالا گیا، اسی لیے ان کا نام جناب موسیٰ ہے۔ موسیٰ وہ کہ جو کھینچ کر نکالا جائے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ جناب موسیٰ کا نام موسیٰ پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد جناب آسیہ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ جو ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے فرعون کے مخالفت انہوں نے کی اور سفارش کی کہ جناب موسیٰ کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور فرعون نے بھی بہرحال اس پر خاموش رہا۔ فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ 40 سال پرورش پاتے رہے، 40 سال پلے بڑھے جناب موسیٰ، اور 40 سال کے بعد جب وہ قتل انہوں نے غیر عمدن قتل ہو گیا، تو وہاں سے فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنا چاہا، اور موسیٰ کو جب خبر ملی، اور سب تمام قرآن میں جناب موسیٰ کے واقعات موجود ہیں، اور جتنے واقعات قرآن میں جناب موسیٰ کے ہیں کسی اور نبی کے اتنے واقعات نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جناب موسیٰ کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ مصر سے مدین کی طرف گئے، جناب شعیب کے داماد بنے۔ جناب شعیب نے ان سے شرط رکھی اور بیٹی کی شادی کی، 10 سال جناب موسیٰ کے پاس رہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس مصر کی طرف آنے لگے۔ مصر کی طرف جب آ رہے تھے، وادی ایمن سے آپ کا گزر ہوا۔ وادی ایمن میں انہوں نے روشنی دیکھی، اور روشنی دیکھنے کے بعد قرآن کی آیتیں اس پر تمام اشارہ ہے اور وضاحت ہے کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ وہاں گئے اور وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے انہوں نے گفتگو کی، اور اللہ نے انہیں ذمہ داری دی، نبوت اور رسالت ان کے حوالے کی، معجزے ان کو دیے، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغی، اس لیے کہ وہ طاغی ہو چکا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کو مہار کرنے کے لیے جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے لیے التماس اور درخواست کی، اللہ نے قبول کیا۔ بعد جناب مصر میں آنے کے بعد جناب موسیٰ
ہارون کو لے کر دربار فرعون میں پہنچے۔ سب سے پہلے جیسے ہی دربار فرعون میں پہنچے، فرعون نے موسیٰ کو دیکھا، 40 سال موسیٰ ساتھ رہے تھے، یقیناً موسیٰ کو دیکھا، کہا کہ تم وہی ہو کہ جو یہاں میرے پاس تھے؟ کہا کہ ہاں، لیکن اب میں اللہ کا نبی اور مرسل ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف۔ کہا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو تم معجزہ دکھاؤ، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ زمین پہ ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، اور تمام درباری اور فرعون پریشان ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دوبارہ اسے ہاتھ میں لیا تو وہ دوبارہ عصا کی شکل اختیار کر گیا۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے جب اپنے بغل کی طرف جا کر اور ہاتھ کو نکالا تو وہ ہاتھ اس قدر روشن ہو گیا کہ جس طریقے سے سورج اور چاند ہوتا ہے۔ اور یہ دو اتنے بڑے اور واضح نشانیاں اور معجزے دیکھنے کے بعد موسیٰ نے کہا تو یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ بہرحال فرعون نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں تمام جادوگروں کو بلاؤں گا اور تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا۔ مقابلہ ہوا اور جناب موسیٰ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ جو فرعون اس قدر ضدی تھا، اس قدر فرعون ہٹ دھرم تھا کہ ہر دفعہ 8-9 مرتبہ جناب موسیٰ نے فرعون کے اوپر عذاب، اللہ کی دعا سے عذاب نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کی دعا سے عذاب ہٹ گیا۔ جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا فرعون دوبارہ اللہ کی سرکشی اور کفر اختیار کر لیتا تھا۔ اس طریقے سے مختلف، لیکن آخر کار وہ واقعہ ہوا، فرعون اپنی پوری فوج اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ دریائے نیل کے اندر ڈوب گیا، اور جناب موسیٰ اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل کے افراد، وہ لوگ بچ گئے، محفوظ رہے، اور اس طریقے سے زندگی کا انہوں نے، نئی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا، اور ان سے فرعون کا ظلم ان سے دور ہو چکا تھا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انبیاء نے کس طریقے سے ہجرتیں کیں، غیبتیں کیں، اور غیبت کے بعد دوبارہ اپنی قوم میں واپس آئے، اور کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ تبلیغ شروع کی۔ تو یہ سلسلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے، جس طریقے سے وہ غائب ہوئے، اسی طریقے سے واپس آئیں گے، اور ان کی اصلاح لوگوں کے درمیان تبلیغ شروع کریں گے۔ یہ انبیاء کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ آخری گفتگو ہماری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے سلسلے میں، کہ خوب یہ جو غیبت ہے اس کے معنی کیا ہیں اور کس کیفیت کی ہے۔ دو طرح کے نظریے ہیں غیبت کے سلسلے میں۔ غائب یعنی ایسی چیز کہ جو میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے چھپا لوں، جیسے مثلا یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے اس طریقے سے مٹھی میں بند کر لوں اور وہ چھپ جائے اور نظر نہ آئے۔ ایک غائب کے معنی یہ ہے کہ نظر نہ آئے، پردے کے پیچھے ہو اور انسان اسے دیکھ نہ سکتا ہو۔ تو یہ ایک معنی ہے۔ یہ بھی امام زمانہ کے متعلق روایات ملتی ہیں، اور دوسرے معنی بھی میں عرض کروں گا۔ یہ معنی کہ آپ جو ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ کی شخص، آپ جو ہیں، آپ کا نفس جو ہے، آپ کا جسم جو ہے، وہ لوگوں سے پوشیدہ اور مخفی ہے، لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے۔ جیسے امام علی رضا علیہ السلام کی روایت کے الفاظ ہیں، لا یرا جسمہ، وہ ان کا جسم نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں صفات غیبت کے سلسلے میں، اس بیان کرتے ہیں، اس میں ایک طویل
روایت ہے اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ یغیب عنکم شخص، کہ تم سے ان کا شخص جو ہے، ان کا جسم جو ہے، ان کا بدن جو ہے وہ تم سے مخفی اور پوشیدہ ہوگا۔ یہ ایک معنی ہے کہ انسان اس طریقے سے، جس طریقے سے عام چیزیں مثلا دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ چیز میری نظروں سے غائب ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ امام زمانہ بھی ہمیں اسی طریقے سے نظر نہیں آتے اور وہ نظروں سے غائب ہیں، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم دیکھتے تو ہیں لیکن ان کا عنوان مخفی ہے، یعنی شخص تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی شخصیت وہ پوشیدہ ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہستی ہے، ہم جس کے حضور میں کھڑے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہی جو ہستی ہے یہی زمانے کا امام ہے۔ یہ وہ معنی ہے کہ جو جناب یوسف کے واقعے میں ہم نے کل عرض کیا، وہی معنی یہاں پر عنوان مخفی ہو، شخصیت مخفی ہو۔ مثلا یعنی شخص کو دیکھ رہے ہیں لیکن شخصیت ناشناس ہے، شخصیت کو ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ جس طریقے سے جناب یوسف کے بھائی آتے تھے، سلام علیک، بات چیت ہوتی تھی، غلہ لے کر جاتے تھے، لیکن جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن اس کے مقابلے میں جناب یوسف پہچانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو پہچانوا دو، اپنی شناخت کروا دو، تو وہی انہوں نے کیا۔ جب بات کی ان سے تو کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا تھا وہ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کہا کہ انا یوسف انا وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے برابر میں جو ہے یہ میرا بھائی ہے۔ جناب یوسف کے بھائی لاوی تھے کہ جو اس طریقے سے جناب یوسف نے اپنے پاس انہیں روکا ہوا تھا۔ خیر، تو یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں روایت ملتی ہے، اور محمد بن عثمان عمری کے جو نواب اربع میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ واللہ ان صاحب هذا الامر، یہ جو غیبت والا امر ہے اس کے جو صاحب ہیں، یعنی صاحب غیبت یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، لیحذر الموسم کل سنہ، ہر موسم حج میں ہر سال آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، فیر الناس، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، اور انہیں پہچانتے ہیں، انہیں دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، وَيَرَوْنَهُ، لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن دیکھتے تو ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعد میں جس وقت ظہور ہونے کے بعد جب ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے امام سے تو ہم کہیں گے کہ انہیں تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، مثلا عرفات پہ ہم نے انہیں دیکھا تھا مثلا، یا کسی اور جگہ پر۔ حج کے موسم میں وہ یقیناً ہوتے ہیں اور حج انجام دیتے ہیں اور یہ تمام امور کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ جس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں وہ روایت ملتی ہے کہ جناب یوسف کو ان کے بھائی دیکھتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، لیکن جناب یوسف انہیں دیکھتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے۔ وہی تقریباً تعبیریں ہیں کہ جو یہاں پر آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی۔ مثلا اس کی مثال ہم سامنے اپنے دے سکتے ہیں، مثلا ایئرپورٹ پر ہم کسی مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا نہ ہو، ہم اسے پہچانتے نہ ہوں، یا مثلا ہم نے کسی کو بھیجا ہے ریسیو کرنے کے لیے تو وہ جو ہمارا بھیجا ہوا ہے آدمی وہ پہچانتا نہیں ہے کہ ہمیں کس کو ریسیو کرنا ہے، کون ہمارا مہمان ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر
کہ چھوٹے چھوٹے پلے کارڈ لے کر یا کاغذ کے اوپر لکھ کر ان کا نام سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پر مسافر آ رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ اگر وہ آدمی کے جو ان کا اصلی مہمان ہے وہ جب دیکھ لے تو وہ کہے کہ ہاں یہ جو نام ہے وہ میرا ہی ہے اور میں تمہارا مہمان۔ تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، اور سامنے والا وہ نہ پہچانتا ہے مگر وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو مسافر نکل کے آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سامنے اس کے ریسیو کرنے والے ہیں، لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ تقریب ذہن کے لیے ہمیں ایک بات ذہن میں کانسیپٹ بنانے کے لیے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زمانے کے امام ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ امام کو پہچاننے کے لیے ایک خاص کیلیبر چاہیے، ایک خاص خصوصیت ایک ہونی چاہیے کہ جو امام سے مربوط ہو، امام سے رابطہ ہو، امام سے تعلق ہو، شدید تعلق ہو، تو وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو زمانے کا امام ہے وہ سر تا پا انوار ہیں، وہ نور ہیں۔ انوار، نور کبھی آلودہ جگہوں پر نہیں آتے۔ اگر ہماری آنکھیں اگر پاک نہیں ہیں، دل ہمارا پاک نہیں ہے، دامن ہمارا پاک نہیں ہے، تو یہ افراد، یہ انوار ہم جذب نہیں کر سکتے۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگارہ پالنے والے ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما کہ جو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکیں، ہمیں ایسا دل عطا فرما کہ جس دل میں زمانے کے امام کا نور منور ہو سکے اور وہاں پر اس کی روشنی اور اس کی کرنیں وہاں تک پہنچ سکیں۔ الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم